وہ ہے، یعنی قرآن مجید عربی زبان میں ہے۔ عربی زبان کے جو اسالیب ہیں، ان اسالیب کو سمجھنے کے لیے جو فن تو تھا وہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں عربی نسل ہیں آپ افصح اللسان ہیں، آپ سب سے زیادہ فصیح ہیں، آپ صحابہ سب کی زبان عربی زبان ہے۔ لیکن جو ہے ما بعد کے لوگوں کو جب اسلام جزیرۃ العرب سے باہر نکلا تو لوگوں کو سمجھانے کے لیے دین کو، چونکہ قرآن مجید عربی زبان میں ہے تو اس کی ایک ایک شق کو سمجھانے کے لیے جو نام دیے گئے ہیں، اس میں سے قرآن مجید کا جو اعجاز والا جو پہلو ہے، اعجاز کا جو پہلو ہے، اور اس کی جو اسالیب ہیں اس کو سمجھانے کے لیے البلاغہ، حالانکہ البلاغہ ایک قدیم اصطلاح ہے لیکن اس کی جو جزئیات ہیں وہ بہرحال بعد میں اس کے نام دیے گئے۔ اس میں سے ایک جز ہے جسے کہتے ہیں الاعتراض۔ البلاغہ کی زبان میں کیا کہا جاتا ہے اس کو؟ الاعتراض۔ جو نحوی جو حضرات ہیں، جو لغہ نحوی جو حضرات ہیں، وہ اس کو الجملۃ المعترضہ کہتے ہیں۔ الجملۃ المعترضہ، یعنی الاعتراض وہ اصل میں ایک اصطلاح ہے۔ وہ الاعتراض کا کیا مطلب ہوتا ہے اس کا، اگر ہم اس کو اردو زبان میں اچھے انداز میں سمجھائیں، یعنی ایک جو جملہ ہوتا ہے، جملے کی ایک جو جملہ ہوتا ہے، یعنی پورا مکمل ایک جملے کے درمیان ایک کلام زائد نقل کر دیا جاتا ہے، کلام لکھا جاتا ہے جس کو نہ بھی لکھا جائے تو بات تو پوری ہو جاتی ہے۔ یہ ایک عام قاعدے کی میں بات کر رہا ہوں، ایک عام زبان کی بات کر رہا ہوں، عربی زبان کے عام قاعدہ، یعنی ایک جملہ جس کے درمیان ایک زائد جملہ ہوتا ہے جو اس جملے کو مربوط کرتا ہے، اس جملے میں مزید نکھار پیدا کرتا ہے، اس جملے میں مزید تاکیدی بات جو ہے اس سے معلوم ہوتی ہے، اس جملے کو مزید کسی خاص بات سے متنبع کرنا مقصود ہوتا ہے، دیگر اور بھی مقاصد ہوتے ہیں، لیکن اس کو نہ بھی بیان کر دیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، بات صحیح سالم ہوتی ہے، مکمل ہوتی ہے۔ یہ ایک عام بات کر رہا ہوں میں عربی زبان کی، لیکن جب بات اللہ کے کلام کی جاتی ہے تو یہاں ایسا نہیں کہا جائے گا کہ یہ جو الاعتراض یا جملہ معترضہ، درمیان کا جو جملہ ہے، جو ایک جملے کے درمیان ایک زائد جو جملہ آتا ہے وہ نہ بھی ہو تو بات پوری ہو جائے گی، یہ ایک زائد بات ہے، ایسا نہیں کہا جائے گا۔ یہ اللہ کے کلام کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام کے لیے اس طرح کا اسلوب، اس طرح کی کلمات نہیں کہے جائیں گے، یہ نہ بھی ہو تو بات پوری ہو جائے گی، نہیں، وہ بات ہوتی ہے عام زبان ہی میں جب وہ حسن پیدا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کلام نے نہ یہ کہ وہ صرف حسن پیدا کرتا ہے بلکہ وہ ایک اہم ضرورت ہے، وہ ایک جملے کو مؤکد کرتا ہے، جملے کو جو ہے مطلب یعنی کیا کہتے ہیں اس کو، کسی چیز کا ٹھوس انداز میں اثبات جیسے کہتے ہیں، تقریر سمجھ رہے، تقریر خطاب کے معنی میں نہیں، کسی چیز کی تقریر یعنی اثبات کو ثابت کرنا، تو یہ سب جو ہے اس کے اندر بات پیدا ہوتی ہے۔ اس کے کتنے مقاصد ہیں، کیا کیا مقاصد ہوتے ہیں الجملہ المعترضہ کے، جسے الاعتراض کہتے ہیں، وہ یقیناً مستقل ایک موضوع ہے، ایک دین کے طالب علم کو سمجھنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ قرآن مجید کے ان اسالیب کو سمجھے گا تو وہ گہرائی سے بات لے سکتا ہے۔ تو یہاں میں ان چیزوں میں نہیں جاؤں گا کہ اس کے کیا کیا اسباب ہو سکتے ہیں اور کس شکل میں وہ آ سکتا ہے، وہ ہمارا موضوع نہیں، ہمارے موضوع سے خارج ہے، لیکن میں یہاں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہاں وہ چیز ہوئی ہے، اس کی تطبیق کے لیے کچھ آیات میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الواقعہ میں بیان فرمایا، دیکھو، فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مواقع النجوم کی قسم کھائی۔ مواقع النجوم کی تو تفسیر ہو چکی ہے پچھلی نشست میں، کہا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقرآن کریم، اصل میں ایسا ہے جملہ، فلا اقسم بمواقع النجوم انہ لقرآن کریم، لیکن فلا اقسم بمواقع النجوم یہ کہہ کر کہ جس بات کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے کہ انہ لقرآن کریم، وہ جواب قسم ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم یہ قسم ہے، جواب قسم کیا ہے؟ انہ لقرآن کریم، بات اتنی سی ہے، لیکن اس قسم کی اہمیت بتانے کے لیے درمیان میں اللہ نے کہا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ، اصل میں ایسا ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، دیکھ رہے ہیں آپ، اس میں بھی دیکھیں وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ ہے، لو تعلمون وہ خود الاعتراض ہے، وہ خود الجملۃ المعترضہ ہے، جیسا کہ ابن جزئی رحمہ اللہ اور دیگر کچھ مفسرین نے کہا کہ الاعتراض فی الاعتراض، کیا کہا انہوں نے؟ ابن عاشور نے بھی کہا الاعتراض فی الاعتراض، اصل میں ابن جزئی نے کہا تھا رحمہ اللہ جو 9ویں صدی ہجری کے ہیں، لیکن قاضی ابن عطیہ نے کہا الاعتراض فی الاعتراض والی بات درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، دیکھیں سبحان اللہ کتنی بڑی بات ہے، یعنی ایک قسم کھائی ہے اللہ تعالیٰ نے، جیسے ہم کہتے ہیں نہیں
میں آپ کے سامنے ہم کوئی بات بتاتے ہیں کہ جو ہے یعنی کسی چیز کی عظمت بتاتے ہیں، کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھو میں کوئی چھوٹی موٹی بات بتانے نہیں جا رہا ہوں، پھر اس کے بعد ہم کو بات کو کا تواصل باقی رہتا ہے، بات کو پھر جوڑ کے پیش کرتے ہیں۔ تو درمیان میں جو بات کی جاتی ہے بحیثیت ایک انسان، ایک درمیان کی جو بات ہوتی ہے الجملہ المعترضہ ایک مؤکد ہوتی ہے، وہ تاکیدی معنی پیدا کرتا ہے۔ تو پھر بات اگر رب العالمین کی ہو تو سبحان اللہ، اللہ کے کلام کی ہو تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم، کہا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، پھر اصل بات إِنَّهُ لَقُرْآنٌ کریم۔ لیکن یہ جو درمیان کا جو جملہ ہے وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، یہ الجملہ المعترضہ یا الاعتراض بلاغہ کی اصطلاح میں، تو یہ کیا ہے؟ پچھلی والی جو بات ہے القسم، اس کو مؤکد کرتا ہے، پھر جواب قسم آتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ قسم جواب قسم کے درمیان یہ الاعتراض ہے۔ الاعتراض اردو کا اعتراض نہیں لینا چاہیے، وہ ان کا اعتراض ہے، نہیں، الاعتراض یعنی الاعتراض المنع، یعنی گویا کہ ایک بات ہو چکی ہے، وہ وہی بات آگے جو جا رہی ہے اس کو روک کر کے ایک بات کہی جاتی ہے، پھر اسی بات کو آگے پیش کیا جاتا ہے۔ میں موٹے موٹے انداز میں سمجھا رہا ہوں آپ کو اس بات کو۔ ایک بات میں مثال دیتا ہوں قرآن مجید کی، واضح بہت واضح۔ مثلا دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الاعراف میں کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ قرآن مجید میں اکثر کیسی آیتیں آتی ہیں؟ جیسے سورۃ البقرہ میں اللہ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات مبتدا ہے، اولئک اصحاب الجنہ یہ اس کی خبر ہے۔ بات بالکل آ گئی نا، واضح ہے نا، مبتدا اور خبر، والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون۔ لیکن سورۃ الاعراف میں کیسے کہا اللہ تعالیٰ نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب درمیان میں دیکھیں لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، یعنی مبتدا خبر کے درمیان الاعتراض لا نکلف نفسا الا وسعها۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں ہے، اس کی افادیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ۔ بات کیا واضح ہوتی ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے ان کے لیے جنت ہے، اور وہ جنتی ہیں۔ اس کا کوئی مفہوم یہ لے سکتا ہے، اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ لیا جا سکتا ہے کہ جس نے ایمان لایا اور عمل صالح کیا، عمل صالح سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جو نیکی بیان کی گئی ہے سب نیکیوں کو انجام دے گا تو اولئک اصحاب الجنہ، یہی معنی نکلے گا نا، یہ معنی نکلے گا۔ کوئی ہمت ہار سکتا ہے، کوئی پریشان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ نے فوراً کیا فرمایا لا نکلف نفسا الا وسعها، یعنی وعملوا الصالحات میں الصالحات آپ جتنا انجام دے سکتے ہیں وہ انجام دیجیے، آپ جو کر سکتے ہیں وہ، میں جو کر سکتا ہوں وہ، جو شخص جتنا کر سکتا ہے وہ اولئک اصحاب الجنہ۔ اس میں بھی تفاوت ہے، کسی کا بڑا درجہ، کسی کا کم، لیکن کہا لا نکلف نفسا الا وسعها۔ یہ الاعتراف کس قدر ذو معنی ہے، دیکھیں کس قدر مربوط کر دیتا ہے جملے کو، دیکھ رہے ہیں آپ اس بات کو؟ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ النحل میں بیان فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اس کے بعد اللہ نے کہا وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ۔ اصل میں ایسے ہی ہے وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، لیکن درمیان میں اللہ نے کیا فرمایا وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ سُبْحَانَهُ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ۔ سبحانہ یہ اس جملے سے ربط نہیں ہے، کیونکہ دونوں کا کردار ایک ہے، کفار کے دو کردار بیان کیے جا رہے ہیں، وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ، دونوں کا ایک ہی فرد کا دو کردار ہیں وہ، لیکن درمیان میں اللہ رب العالمین نے تنزیہ فرمائی۔ تنزیہ بھی ایک مقصود ہوتا ہے الاعتراض میں، کہا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، کہا کہ سبحانہ۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ گویا کی ایک بات بتائی جا رہی ہے، یہیں پر متنبہ کر دیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کی جا رہی ہے، مزید بھی ان کا ایک اور بھی کردار بیان کیا جا رہا ہے وَلَهُمْ مَا يَشْتَهُونَ۔ بات واضح ہو گیا آپ کو؟ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ النحل میں وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتِرٌ۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایک آیت کے کریمہ نازل ہوتی ہے، کبھی اللہ اس کو منسوخ کر دیتے ہیں، منسوخ کر کے دوسری آیت نازل کرتے ہیں، وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ، تو کیا کہا اللہ نے قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٌ، تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ گھڑا ہے، لیکن اللہ نے درمیان میں کیا فرمایا وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ، یعنی سوال پیدا ہونے سے پہلے یہ بات بتا دی گئی، جب ہم ایک آیات کو دوسری آیت میں بدلتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتے ہیں کہ جو ہے کون سی آیت کب نازل کرنا چاہیے، کون سی آیت کا حصہ کب تک ہے، قالوا انما انت مفتر، تو درمیان میں جو واللہ اعلم بما ينزل یہ جو جملہ ہے سبحان اللہ العظیم، گویا کہ وہ آنے والے سوالات پہ پہلے سے روک لگا دے رہی ہے اور بات کو صاف کر دیا جا رہا ہے۔
اللہ رب العالمین دیکھیں جیسے جیسے اطمینان قلب کے لیے کیسے فرماتے ہیں کہ جیسے سورۃ الفتح میں ہے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، اس کے بعد کیا ہے انشاءاللہ، اصل میں کیسے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ، لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ آمِنِينَ، یعنی مسجد حرم میں مأمون ہو کر کے، بے خوف ہو کر کے، امن کے ساتھ جو ہے داخل ہو جائیں گے، لیکن کہا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ آمِنِينَ، انشاءاللہ یعنی ہم عام قاعدے کے تحت تو یہی کہیں گے کہ اس کے بغیر یہ بات پوری ہو جا رہی ہے، ہم ایسا اللہ کے کلام میں نہیں کہیں گے، اللہ کے کلام میں کہیں گے کہ وہ ایک حرف جو ہے معنی رکھتا ہے، تو انشاءاللہ بطور تبرک، اطمینان قلب کے لیے، ڈھانس بندھانے کے لیے، ہمت دلانے کے لیے، اور اللہ سے تعلق مضبوط کرانے کے لیے کہ یہ بات کس کی طرف سے مؤکد، یعنی ایک طرح سے جو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اللہ کی طرف سے بات ہے کہ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ انشاءاللہ، کہا کہ آمینین، آمینین کا تعلق حالانکہ پہلے والے جملے سے متوازی ہو گیا آپ کو. تو اللہ رب العالمین نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. وانه لقسم عظیم ہے اصل میں وہ لو تعلمون جملہ معترضہ, وانه لقسم عظیم یہ پورا ملا کر کے بھی جملہ معترضہ. کہا کہ انه لقرآن کریم, اس کو بتانے کے لیے بتانا مقصود ہے. تو اللہ نے جو اتنی عظیم قسم کھائی ہے یہ بتانے کے لیے کہ انه لقرآن کریم. یہ تو انه